دہشت گرد ہیں، اگر یہ محرومی ہے، اگر یہ لوگوں کے ہمدرد ہیں، اگر یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ حملہ صرف کیوں کرتے ہیں سکولز پہ، ہاسپٹلز پہ، تھانوں پہ؟ کہا گیا کہ جی پاکستان میں ایک سائٹ پر کرکٹ ہو رہی تھی. سر یہی تو دہشت گرد چاہتے ہیں کہ آپ کرکٹ بھی بند کر دیں، آپ میلے ٹھیلے بھی بند کر دیں، آپ دکانیں بھی بند کر دیں، آپ کاروبار بھی نہ چلائیں، آپ بلوچستان کا کاروبار ہو یا وہ پاکستان کا ہو وہ بھی نہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بلوچستان میں جرائم پیشہ گروہوں اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور اسی تناظر میں قومی اسمبلی سے آج ایک بڑا واضح اور طاقتور میسج سامنے آیا. دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے یک زبان ہو کر ریاست سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے اور پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کو کچلا جائے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے یہ بتایا کہ دہشت گردوں نے بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں، مظلومیت کا بیانیہ اب نہیں چلے گا. لاپتہ افراد کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اور بھی سخت موقف اپنایا اور یہ کہا کہ بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں. یہ عناصر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب جواب بھرپور ہوگا. ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. یہ پراکسی وار ہے جس کا خاتمہ ناگزیر ہے. بلوچ قوم کی مدد سے ہم بھارت اور افغانستان کو شکست دیں گے، یہ کہا گیا. حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں جرائم اور اسمگلنگ دہشت گردوں کی معیشت بن چکی ہے، اور یہی ان کا ایندھن ہے. تحقیقاتی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اسمگلنگ سے پاکستان کو سالانہ 3500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہی پیسہ پھر بندوق بنتا ہے اور بارود بنتا ہے اور پھر معصوم شہریوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی تمام تر صورتحال سے متعلق آج ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا. پینل میں شامل ہیں عامر الیاس رانا صاحب، نوید حسین صاحب، محمد الیاس صاحب، خالد قیوم صاحب اور شاہد حمید صاحب بھی پینل کا حصہ ہیں. آپ سب کا جی بہت شکریہ. شاہد حمید صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ ایوان کا ریاست سے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی تدارک کس طرح سے ممکن ہے؟ شاہد حمید صاحب. جی بہت شکریہ دعا. دیکھیے، پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ریزولوشن آج منظور کی گئی یہ متفقہ طور پہ کی گئی اور تمام پارٹیاں جو ہے وہ سیم پیج پر تھی، یک زبان تھی. یہ سب سے ایک بڑا اسٹرانگ میسج گیا اس جو متفقہ ریزولوشن پاس کی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ متفقہ نہ ہوتی تو شاید میسج بھی اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا. دیکھیے، جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو یہ وہی ایلیمنٹ ہیں جو خیبر پختونخوا میں بھی سرگرم ہیں اور بلوچستان میں بھی سرگرم ہیں. مختلف ناموں سے ظاہر مختلف ان کے تنظیمیں مختلف ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ پاکستان کو دوسرا افغانستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اور جو کچھ وہ یہاں پہ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں. کبھی وہ یہاں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی بلوچستان کو کرتے ہیں. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان افغانستان نہیں ہے. یہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو آرمی ہے، وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، ایک پراپر آرمی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں 12 اضلاع کو اٹیک کیا اور جس طریقے سے انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی، انہیں اس کا جواب مل گیا بھرپور طریقے سے. اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ جو اسمگلنگ ہے یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے، بنیادی فیکٹر ہے. منشیات اور اسمگلنگ جو ہے، اور یہی وہ ان کا میجر سورس آف انکم ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں. 35,000 ارب یا 3500 ارب، یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور یہی رقم جو ہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بتخوری کا ایک بڑا ایشو تھا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا، اور یہی لوگ جو ہے وہ بتخوری سے جو ملنے والی رقم تھی اسے استعمال کرتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں، تمام جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہیں وہ یکجا ہے، پوری قوم یکجا ہے، تو اور اپنی سیکورٹی فورسز کی پشت پہ کھڑی ہیں، تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ سیکورٹی فورسز ان ایلیمنٹس کو کچلنے میں کامیاب نہ ہو، ان کے خلاف کارروائی کرنے میں کامیاب نہ ہو. یقیناً وہ لوگ جو
किसी एक वजह या किसी दूसरी वजह से उन्हें कोई शक्कुक व शुबात है, मेरे ख्याल में उन्हें शक्कुक व शुबात दूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इनकी कार्रवाइयाँ देखिए, स्कूलों को टारगेट करना, अस्पतालों को टारगेट करना, तालीमी इदारों को टारगेट करना, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करके वो दहशत फैलाना चाह रहे हैं, वो तबाही व बर्बादी लाना चाह रहे हैं, जो कि किसी भी तौर किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है, ना केपी के लिए, ना पंजाब के लिए, ना बलूचिस्तान के लिए, ना सिंध के लिए, ना सेंटर के लिए, किसी के लिए भी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खुशाइंद मामला है कि आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है, मुत्तफिका हुई है, अब इस पर अमल दरामद की जरूरत है और नेशनल एक्शन प्लान उसे थोड़ा रिवाइव करके उसे स्ट्रांगली उसका निफाज करना चाहिए। और जब उसका भरपूर तरीके से निफाज होगा तो यकीनन जो दहशत गर्दी है ये भी खत्म होगी और दहशत गर्दों की जो कमर है वो हकीकी मानों में टूट जाएगी। सही जी। आमिर साहब, आपके ख्याल में तदारक कैसे मुमकिन है और ख़ास तौर पर जो बढ़ती दहशत गर्दी है बलूचिस्तान में कैसे रोका जा सकता है? जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दों का जो एक गठजोड़ है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? देखें जी, जाहिर है कि वो तो तभी तोड़ा जा सकता है जब जिस तरह आज कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका करारदाद पास की है और उसमें तमाम सियासी जमातें यकज़बान हुई हैं और एक मैसेज पूरी कौम का बुनियादी तौर पे एक रिजॉल्व गया है कि हम आपके ख़िलाफ़ एक हैं, जितने भी दहशतगर्द, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान है, चाहे फितनतुल खवारिज है। यहाँ पे बहुत बातें 2-3 दिन से जब से बलूचिस्तान में हुआ कि जी इंटेलिजेंस फेलुअर है जी, कि ये तो आ गए थे तो ये मरने के लिए आए थे। महमूद खान चकदई साहब ने भी कहा भाई उससे एक दिन पहले 40 लोगों को मारा गया था, इंटेलिजेंस की इतलात थी। लेकिन जब ये लोग मरने मारने पे आते हैं तो क्या हमारे इदारे खामोश थे? क्या वो बलूचिस्तान को महबूस कर सके थे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इदारों ने बेमिसाल जुर्रत के साथ कुर्बानी भी दी और इनको निशाना भी बनाया और वासिल जहन्नम भी किया। अब यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है कि जी देखें इतने अरसे से चल रही है, जैसे केपी की गवर्नमेंट भी पहले बड़ी तेज़ी से कहती थी कि जी ये आपका कसूर है, आप लेके आते हैं, लाए क्यों? हालांकि वो ये नहीं मानते कि भाई इमरान खान तो खुद 40,000 दहशत गर्दों को कि ये पाकिस्तानी है और ठीक हो जाएंगे उनको ला के बसाने वाले थे। सारी बातें छोड़ के ये कि नहीं जी फौज पे मलबा डाल दो सारे का सारा, कि बॉर्डर क्रॉसिंग तो वहां से हो रही है। भाई वो उन्होंने बार बार बताया कि हमारी चौकियां 20-25 किलोमीटर के फासले पे हैं, तालिबान खुद फायरिंग करते हैं और जब तश्कीलें क्रॉस कराती हैं, अब हम तो उनको मार रहे हैं। अब बलूचिस्तान पे स्पेसिफिकली आ जाएं कि 200 से ज्यादा दहशतगर्द पकड़ के मारे हैं। जाहिर है वो उनके पीछे पैसा किस किस का है, दोस्त और दुश्मन दोनों उसके अंदर शामिल है। आपको पता है ग्वादर की बंदरगाह बहुत सारों की आंख में खटकती है। खुद ईरान को इंडिया ने इस्तेमाल किया चाबहार को फटाफट। जब हम शुरू किया तो चाबहार उन्होंने शुरू भी कराई और कामयाब भी की और अब भाग भी गया। अब जो कल मुआहदा हुआ है उस पर भी 2 तरह की है जी। देखें जी मोदी तो 18% ले गया, भाई उनको डंडा कितना पड़ा है कि $500 अरब की आप अशिया खरीदेंगे और अमेरिका ने 0 टैरिफ, वो हमने भी दिया है। लेकिन ये तो इकोनॉमी का ड्रामा भी बड़ा करता है अमेरिका, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन रशिया से तेल खरीदना भी बंद किया, वेनेजुएला पे उसे मजबूर किया। तो ये जो बड़ी ताकतें अपने आप को शो कराती हैं कि हम तो खित्ते में कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहें करें। अब आज खित्ते के ऊपर देख लें, पाकिस्तान रीजनल प्लेयर के तौर पे ही सामने आया ना। हमारी ताकत को जिसको ट्रंप मानते हैं उसी की बुनियाद पे हम ईरान के साथ जो मुज़ाकरात अमेरिका के वहाँ इस्तांबुल में हो रहे हैं, तुर्की में हो रहे हैं जुमे वाले दिन शायद, तो उसमें पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है मुज़ाकरात का भी, ताकत का भी, कि हम नहीं चाहते कि इस खित्ते में किसी तरह भी लड़ाई हो। अब यही खित्ते की लड़ाई जो हम जब रोकते हैं तालिबान को, हम रोकते हैं दूसरे दहशत गर्दों को, क्योंकि ईरान के अंदर भी इन BLA वालों का जो फितनतुल हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं वहां पे उनकी पनागाहें हैं। हमने मारा भी था, जब उधर से हमला हुआ हमने जवाब भी दिया और फिर ईरान ने भी कहा कि हाँ जो नॉन ईरानी है वो मारे गए वहां पे। आपको याद होगा ये सारा कुछ हुआ। तो हम तो लगे हुए हैं, चाहे वो जिस मर्जी बॉर्डर से आए, हमने उनको नहीं छोड़ना। हमारी मुसल्लह अफवाज पूरी तरह से चौकस है, हमारी हुकूमतें लड़ रही हैं इस काम के लिए, पैसा लगा रही हैं। और अब जो कौमी रिजॉल्व है, जब इन्होंने इतना बड़ा हमला किया तो उतना बड़ा जवाब हमारी नेशनल असेंबली की तरफ से मुत्तफिका करारदाद की सूरत में आया। यही है कि बड़े चलो हमें यहाँ पे अपने अज़म को पीछे नहीं करना, लेकिन इसके साथ साथ हमें इक्तिसादी तरक्की के लिए भी पायदार इकदाम करने हैं। सिर्फ इन एक्सपोर्टर्स के नाम पे जो मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा चुंगल में हम पाकिस्तान फंसा हुआ है टेक्सटाइल वालों के, कि इसके अलावा आप किसी और तरफ जाते नहीं, ये रिबेट लेके पैसे लाते नहीं यहाँ पे। इन सब के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने होंगे, चाहे IT में ढूंढने, चाहे किस तरह करें, लोगों को रियायत इधर दें, उधर टैक्स ना डालें IT वाली साइड पे, उसी तरफ पैसे बना सकते हैं। जी नवीद साहब।
اچھا دعا دیکھیں، ٹھیک ہے وہ مذمتی قرارداد بھی آ گئی اور پارلیمان نے سب نے بیٹھ کے مذمت بھی کر دی اس کی. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہے، یعنی پچھلے سال بھی بی ایل اے کی طرف سے یہ کالی آندھی کے نام سے جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا 8-10 شہروں میں انہوں نے کیا، اس کے بعد ابھی جو کیا، ٹھیک ہے ہم نے حملے ناکام بنا دیے، ہم نے کچھ زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ نہیں ہونے دیا. لیکن اب دیکھیں ٹیررسٹ کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ٹیررسٹ کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمپلیفائی کرے اپنے جو بھی وہ کر رہا ہے کہ 10-12 شہروں میں اب بلوچستان ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، یہاں کے منرلز کو ہم دنیا کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. تو اگر ایک صوبے میں اس طرح 8-10 شہروں میں ٹیررسٹ آ کے اٹیک کرتے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے وہ والا کہ دنیا کو دکھانا، کیونکہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز بنی نا، ساری دنیا کے میڈیا پہ چلا کہ جی کس طرح سے وہ انہوں نے آ کے اٹیک کیا. وہ آلدو کہ اس طرح سے آئے نہیں تھے، اندر ہی چھپے ہوئے تھے، وہیں سے اٹھ کے انہوں نے اٹیک کیا. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ 20 سال سے ہم ایک اسٹریٹجی نواب اکبر بگٹی کے مرنے کے بعد سے جو ایک اسٹریٹجی ہم لے کے چلے کہ کائنیٹک پیورلی کائنیٹک اپروچ کے اوپر کہ جی ہم نے طاقت کے استعمال سے اس کو کچلنا ہے، تو میرے خیال میں وہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی. اگر کام کر رہی ہوتی نا تو دیکھیں یہ بی ایل اے، مجھے یاد ہے کہ 20 سال پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ کس طرح کے اٹیک ہوتے، کہیں ریلوے ٹریک کو اڑا دیا، کہیں بجلی کے کھمبے کو اڑا دیا، اس طرح کے ان کے اٹیک ہوتے تھے. اب بھی جس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہے، ہائی میس کیجولٹی اٹیک ہے، وہ آ کے شہروں کو جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے کریں، آدھے گھنٹے کے لیے کریں، وہ دنیا کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کے کنٹرول کیا، یعنی آکوپائی کیا. ان کے ٹارگٹس جس طرح کے بھی ہیں وہ ایک علیحدہ، یعنی ہم پیورلی جب اس کی اسکالسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ تو انہوں نے یہ کیا، تو وہ امپریشن جو آبجیکٹو ان کے ہیں کہ دنیا کو ڈرانا کہ جی بلوچستان میں نہ آئیں، بلوچستان میں جس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر چائنیز کے اوپر اٹیک کیے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 20 سال کی اسٹریٹجی میں ہم بی ایل اے الٹا اور طاقتور ہو گئی، اور جس طرح کے وہ اٹیک، جس طرح سے اب خواتین کو وہ انوالو کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، تو یہ ایک خطرناک چیز ہے. اس کے لیے بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ کیا ہے، کیا بلوچستان کا ایشو پیورلی جو ہے یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، کیا اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ انوالومنٹ بھی ہے، کیا ہم نے کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو ہے دونوں کمپوننٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر 20 سال میں پیورلی کائنیٹک اپروچ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہمیں میرے خیال میں دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھنا ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے. اگر وہ ڈیفرنٹ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی اسٹریٹجی کو اکارڈنگلی مولڈ کریں. دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ افغانستان کے طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا نیکسس یہ سامنے کھل کے آ رہا ہے. اب دیکھیں اگر ایک طرف کے پی کی سائڈ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک کم ہوتے ہیں، تو ادھر بلوچستان پہ یہ محاذ گرم کر لیتے ہیں. بلوچستان کا محاذ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کے پی کا محاذ. تو اس کا مطلب ہے نیکسس ہے ٹی ٹی پی کا اور بی ایل اے کا، مجید بریگیڈ کا، ان کا نیکسس ہے. دوسری طرف جو ٹیکٹکس یہ یوز کر رہے ہیں، اگین میں نے جو بات کی کہ پہلے وہ چھوٹے موٹے اٹیک ہوتے تھے، اب آ کے وہ جو ہے وہ شہروں کے اندر مین شہروں، یہی ٹیکٹک تھا جو کہ افغان طالبان نے جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہ یوز کیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ میرے خیال میں ہمیں مذمت سے ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا. ہمیں یہی کہ مار دو کاٹ دو، یہ اس چیز کو، یہ نعروں کو ان کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. ہم نے دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھنا ہوگا. ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو ریچیک کرنا ہوگا کہ کہاں پہ ہم نے پولیٹیکل اپروچ جو ہے اس کو انوالو کرنا ہے، کہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنیٹک کمپوننٹ اس کا ضروری حصہ ہے، اس کا جزو لا ينفك ہے. کیوں کہ آپ کے پاس ٹیررسٹ اس وقت ڈپلائڈ ہیں، تو ڈپلائڈ ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ کائنیٹک اس کا کمپوننٹ ہے. نان کائنیٹک کے ان ٹیررسٹ کا جو بیانیہ جو ہے وہ جس طرح سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے اس کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا ہے. جو گریونسز ہیں ان گریونسز کو ایڈریس کرنا ہے تاکہ ان کے بیانیے کی اپیل ختم ہو. جی خالد قیوم صاحب کیسے نمٹا رہے ہیں؟
دیکھیے یہ درست ہے کہ جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے اس کے دونوں طرف ایک بہت بڑی ایک بلیک اکانومی ہے، اور اس بلیک اکانومی میں جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ طالبان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو ہے، اور جرائم پیشہ افراد جو ہیں اور گروہ جو ہیں اور مختلف جو مافیاز ہیں جو مختلف اشیاء کی جو سمگلنگ ہے اس میں بڑے پیمانے پر ملوث ہیں، ان کا ایک نیکسس اور گٹھ جوڑ جو ہے اس بلیک اکانومی کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی درست ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے اس کو ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور ہماری جو سالمیت ہے اس کو بھی بڑا اس گٹھ جوڑ سے، اس سمگلنگ سے، اس بلیک اکانومی سے بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ جو آئل ہے، ایرانین تیل جو ہے وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی ایک آئٹم ہے۔ اس میں جو ہے غالباً سالانہ کی بنیاد پر $1 ارب تک جو ہے وہ آئل جو ہے وہ وہاں سے سمگل ہوتا رہا ہے، اور یہاں سے وہ 40 روپے فی لیٹر کے حساب سے ایران سے آنے والا تیل جب کراچی پہنچتا ہے، جب ملک کے دیگر حصوں میں پہنچتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے پھر وہ 200 روپے فی لیٹر سے بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور صرف تیل نہیں، دیگر کئی اور اشیاء جو ہیں وہ بھی اسی طرح غیر قانونی طور پر جو ہیں وہ پاکستان آتی ہیں، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ جو افغان بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں سے تو منشیات کا بھی بہت بڑا جو دندہ ہے، کاروبار ہے، وہ اس بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، افغان طالبان بھی اس میں شامل ہیں، اور پاکستان کی سائڈ سے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے، اس جو منشیات کی جو منڈی ہے اور کاروبار ہے وہ تیرہ کے اندر بھی ہے۔ وہاں پر نہ صرف جو ہے وہ پوسٹ کی کھلے عام جو ہے وہ کاشت ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ منشیات تیار کرنے کی جو فیکٹریاں اور کارخانے ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو کہا گیا ہے کہ 3500 ارب روپے کا ہماری اکانومی کو جو ہے وہ سالانہ اسے نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اس میں 30% کے قریب تو جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اور اس سے دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان، جس طرح وہ افواج پاکستان کے ساتھ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وہاں پر ڈٹ کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں، اس طرح ماضی میں کوئی اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس طرح ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے جو محرومی کی بات کرتے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں صوبے کے اندر، تو ان سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ دیکھیے جب آپ وزیر اعلیٰ تھے اور آپ محرومیاں دور کرنا چاہتے تھے تو کیا آپ نے اپنے علاقوں کے اندر کوئی یونیورسٹی قائم کی؟ بالکل۔ اپنے علاقے کے اندر کوئی ہاسپٹل قائم کیا؟ وہاں پر دیگر جو سہولیات ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، وہ کروائی آپ نے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کو بھی جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈٹ کر دہشت گردوں کے خلاف کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو بھی اس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ کل جو وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنی امن و امان کے حوالے سے جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کی اور ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اور اب انہوں نے وزیر اعظم کو یقین دہانی تو کروائی ہے، لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس یقین دہانی پر کس قدر عمل ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہ یہ جو متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ قرارداد تک یہ معاملہ محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں جس طرح 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس طرز پر ایک نظر ثانی شدہ نیا اتفاق رائے سے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک ایکشن پلان بنانا ہوگا، اور اس پر پھر سب کو مل کر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا۔ جی الیاس صاحب۔ دیکھیں بالکل یہ جو ہے اس پر بات چیت بڑی سب نے کی کہ
टैक्सेस। बिल्कुल इसके पीछे जो मुहर्रिक है, जो पीछे पता है कि मोटिव जो लेके ये चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सालमियत को जो कमज़ोर करना चाहता है, वो इसके पीछे सबके सामने यहाँ है कि भारत इसमें मुलव्वस है और भारत हर वक्त इसके लिए लगा रहता है। और ये प्रॉक्सी वार वो किसी बॉर्डर के पार भी करता है और बलोचिस्तान के अंदर भी। और उसने मोदी ने इस बारे में भी तस्लीम भी किया है कि जी हम उधर ये सारा करते हैं मामलात वगैरह, और हम ये सारे फंडिंग भी ये सारा करते हैं। तो इस दफ़ा भी पता चल गया कि जो उन्होंने कोशिश की है एक जाफर एक्सप्रेस के बाद ये कोशिश की है, और इतनी जल्दी इतना मुंह तोड़ जवाब देना दहशत गर्दों को, BLA को, ये इस वक्त पता चल गया कि जी वो कंट्रोल पाकिस्तान के हाथों में है और मजबूत हाथों में है। और एक दिन से भी ज़्यादा नहीं, चंद घंटों में वापस सारा उनसे जो इस तरह के आके उन्होंने हरकत करने की कोशिश की और 200 से ज़्यादा दहशत गर्दों को मार कर फेंक दिया और जहन्नम हासिल किया। और ये सारा पता है कि जी इस वक्त उनकी नहीं चल सकती, यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते। अगर भारत भी कोशिश करता रहे, भारत लगा हुआ है, जाके दूसरे मुल्क भी लगे हुए हैं, जाके अपनी दहशत गर्दी के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं, तो वो नहीं चल सकते। ना ही उनकी दहशत गर्दी चल सकती है, ना ही उनकी स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को तंग करने के लिए कुछ कर सके, ये उनकी ऐसी नहीं चल सके। पाकिस्तान ने इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जिसका उनको हमेशा याद रहेगा कि वो आइंदा जब भी कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो सोचेंगे समझेंगे इसके बारे में कि उनको नहीं करना चाहिए। सही ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल पाकिस्तान में करप्शन और शफाफियत के हवाले से FPCCI का एक सर्वे सामने आया। हम ये बात करेंगे कि ये सर्वे हकीकत के कितने करीब है। इस हवाले से एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं, ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में करप्शन और शफाफियत के हवाले से FPCCI का एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक अवाम की अक्सरियत ने मुल्की इदारों में ज़ाती सतह पर बदनुमानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी है। ये इस सर्वे में ये मुल्कगिर सर्वे था जिसमें शफाफियत के मस्बत रुझानात भी सामने आए। शहरियों की बड़ी तादाद ने रिश्वत, अकरबा परवरी और गैर कानूनी दौलत साजी का बराह रास्त तजर्बा ना होने का एतराफ़ किया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मुताबिक एहतसाब और शफाफियत के लिए मौसर इस्लाहात की, जबकि मनफी प्रोपेगेंडा कौमी एतमाद को नुकसान पहुँचाता है। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो FPCCI का सर्वे है करप्शन में कमी और शफाफियत से मुतल्लिक है, ये कितना आपके ख्याल में हकीकत के करीब है? देखें, अब FPCCI ने ये मतलब इस तरह का सर्वे पहली दफ़ा किसी गैर सरकारी इदारे की तरफ से हुआ है। तो जब कोई सरकारी इदारा कराए या कोई NGO कराए तो और सवालात होते हैं। अब ये FPCCI ने किया कि जी पिछले एक साल में 67% की कमी हुई। दूसरी तरफ नैब कह रहा है कि हमने पिछले 3 साल में 41 अरब डॉलर की रिकवरियाँ की हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो ज़्यादातर उन लोगों की हैं जैसे जो सिंध के अंदर कराची में जो कराची हैदराबाद हाईवे है, सारी जगह काबू की हुई थी लोगों ने, उसकी उन्होंने डाली हैं चीज़ें सारा कुछ करके। एक तरफ वो रिकवरी हो रही है, दूसरी तरफ ये अगर परसेप्शन ठीक है, मतलब मैं तो यही कहूँगा ना, अगर का लफ्ज़ कह के कि जो FPCCI कह रही है, ज़ाहिर है इसका पैरा भी उनको देना होगा, तो ये तो एक अच्छी बात है कि लोग अगर ये समझें। लेकिन सवालात लोगों के हैं कि आम आदमी तक सहूलत के लिए सारा मुल्क इसी तरह चले जिस तरह ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए ना हो, बल्कि आम आदमी, जैसे पुलिस सबसे ज़्यादा तंग करती है, पुलिस के बारे में है, महकमा माल के बारे में है, जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है, जो बल्कि एंटी करप्शन के इदारों में ज़्यादा करप्शन होती है, उस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर अच्छी बातें आएंगी सामने तो जाहिर है एक मस्बत बात तो बनती है, हमें उस पर फ़ख्र भी करना चाहिए कि अगर हमारे इदारे बेहतर सर्विस दे रहे हैं तो इसके लिए मरबूत कोशिशें जितनी भी की जाएँ और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यही बेहतर हल है कि सर्विसेज सबसे ज़्यादा हों, वन स्टेप पे हों। बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो रहा है काम हमारा, वो बहुत अच्छा हो रहा है कि लोगों की, आम आदमी की निस्बत अगर आप खुद बराह रास्त अपना काम करते हैं, किसी सरकारी महकमे के पास जाने की जरूरत ना पड़े या सर्विस सेंटर बन रहे हैं, इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, इस तरह जैसे जब पंजाब में इसमें ई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जिसमें मुदाखलत बंदों की ज़रा कम हो जाएगी और आपको ऐप पोर्टल के ज़रिए करना पड़ेगा, तो उसमें उस सर्वे में उस तरह देखा जाए तो उसमें ये कम दिखाई देगा कि बिल्कुल जी लोगों के जो आपस में जो है मसले कम हो गए, लोगों के लेन देन में अकबरा परवरी ऐसा जैसे जॉब्स वगैरह का कोई इस तरह चीज़ें। लेकिन जो अभी भी देखा जाए, ये तो सैम्पल सर्वे किया गया है, इसमें आम आदमी को लिया जाए, जो आम आदमी मुख्तलिफ जो फेस करते हैं जो प्रॉब्लम्स वगैरह, इसमें डिपार्टमेंट्स के वॉइस भी है कि इसमें जिस तरह उनको फेस करना पड़ता है,
تو اس میں ابھی بھی چیزیں دیکھیں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہے. تو اس چیز تمام چیزوں کو جو ہرڈلز وغیرہ ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو کرپشن کی مثالیں ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. جہاں لین دین کا سلسلہ چلتا ہے, ابھی بھی کئی ڈپارٹمنٹس لے لیں تو لوگوں سے پوچھ لیں, لوگ انبار لگا دیں گے. یہ تو سیمپل سروے ہے, سیمپل میں اس میں مختلف چیزوں کو لیا گیا ہے, مختلف لوگوں سیکٹرز کے لوگوں, لیکن 100% آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مختلف تصویر نظر آئے گی. اس میں آپ دیکھیں گے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کے سامنے چلے جائیں گے, کوئی پبلک ادارہ جو بھی پولیس لے لیں, LDA لے لیں, جو بھی ہے محکمہ مال لے لیں, ادھر لوگ آج بھی پھنسے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے بالکل وہ سروے اپنی جگہ ہے, لیکن جو اصل ریالٹی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کو بھی حل کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے, ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. نہیں تو یہ دیکھیں عام آدمی یہ وہ خود سن کے حیران ہوتے ہوں گے کہ کیسے ٹھیک ہو گئے. 66% جو لوگ ہیں جن کے مسائل لڑے ہوئے ہیں, عرصہ دراز سے اڑے ہوئے ہیں, آپ کسی کو لے لیں کورٹ میں دیکھ لیں ان کے کیسز کتنے دیر سے پھنسے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. FPCCI کا ٹھیک ہے وہ اپنا انہوں نے کیا ایک سروے, سیمپل سروے جو ہے جی اس کا رزلٹ. خالد قیوم صاحب, لیکن 73% شہری اقربا پروری سے واسطہ نہ پڑھنے کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. KP اور پنجاب میں شفافیت کے نمایاں اشاروں کی بھی بات ہو رہی ہے. خالد قیوم صاحب دیکھیے یہ FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کی طرف سے یہ سروے کیا گیا ہے, اور ان کے سروے کے مطابق جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں یا اشاریے دیے گئے ہیں اس میں کرپشن کے حوالے سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, پنجاب کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس حکومت نے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں جس کے نتیجے میں شفافیت جو ہے وہ آئی ہے. خاص طور پر جو ٹینڈرنگ ہے, اب جو ٹھیکے ہیں, کنٹریکٹ ہیں, اب وہ ٹینڈرنگ کے ذریعے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, جس کے خاص طور پر اس کا مقصد یہی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو. لیکن اس پر بھی سوال ہے کہ حکومت نے تو اقدامات اٹھا دیے, اور دوسرا بڑا کوئی اب تک جو ہے وہ نہ وفاق میں اور نہ صوبے میں کوئی بڑا میجر کوئی کرپشن کا سکینڈل پنجاب میں تو اس طرح نہیں آیا. اور KP کے اندر جو ہے وہ سابق حکومت کے دور کا ایک 40 ارب روپے کا ایک سکینڈل ضرور آیا ہے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہیں, ان فنڈز میں جو کرپشن کا آغاز ہوا تھا وہ 85 کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے, ان انتخابات میں جو ہے ایک فکس پرسنٹیج جو تھی, اب وہ کام شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ ٹھیکیدار جس کو کام الاٹ ہوتا تھا وہ متعلقہ MP اور MNA کہ گھر جا کر نقدی کی صورت میں جو ہے ان کو ادا کراتا تھا. اور دوسرا جو عمر الیاس رانا صاحب اور محمد الیاس صاحب نے جو بات کی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان اقدامات کے نتیجے میں پٹوار خانہ جو ہے وہاں پر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, وہاں کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے, تھانے کے اندر خاتمہ ہو چکا ہے, اور لوگوں کو, شہریوں کو وابڈا کا میٹر لگوانے کے لیے یا سوئی گیس کا میٹر لگوانے کے لیے انہیں اب کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, اب اس سروے کو دیکھتے ہوئے آپ کتنا حقیقت کے قریب آپ کو یہ سروے لگتا ہے, کیا رائے ہے آپ کی؟ دعا میں تو یہ کہوں گا مجھے تو حیرت ہی ہو رہی ہے FPCCI کے سروے کے اوپر. یعنی اس سروے کے 2 یا 3 ماہ میں ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی؟ ابھی نومبر 2025 میں ہی تو رپورٹ آئی تھی جو IMF کی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ تھا, اس میں کیا بات کہی گئی تھی؟ کھربوں روپے کی کرپشن کی بات کی گئی تھی. یعنی یہ کہا گیا کہ اگر یہ کرپشن پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے اور اگر یہ کرپشن ختم ہو جائے تو پاکستان کی GDP میں 5 سے لے کے 6.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے. مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ 2 ماہ میں کیا ہوا کہ FPCCI کے سروے نے سب جو ہے نا وہ سب اچھا کی رپورٹ دے دی اور کرپشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. اگین دیکھیں وہ جو IMF کی رپورٹ تھی نا, وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی اور پاکستان کی گورنمنٹ کی سپورٹ سے بنی تھی, اور اس میں کہا گیا کہ کس طرح سے ایلیٹ پریویلیجز جو ہیں
وہ پاکستان میں اربوں روپے جو ہے وہ ہر سال جو ہے ان کی نظر ہو جاتے ہیں. اور یہی جو ہے UNDP کی رپورٹ تھی 2021 کی کہ 17 ارب ڈالر ہر سال جو ہے وہ آپ کا ایلیٹ جو ہے وہ کھا جاتا ہے. اس ایلیٹ میں آپ کا سب کارپوریٹ سیکٹر بھی شامل ہے, آپ کا پولیٹیکل ایلیٹ بھی شامل ہے, اس میں آپ کی بیوروکریسی بھی شامل ہے, یہ سب لوگ شامل ہیں. تو مجھے تو اچھا وہی بات ہوتی ہے کہ جی اسٹیٹ کیپچر کی, تو مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ FPCCI کا سروے کہ یہ 2 ماہ میں کہ نومبر 2025 میں وہ رپورٹ آتی ہے, اور آج FPCCI کا سروے ہمیں بتا رہا ہے کہ جی وہ ملک سے تو کرپشن ختم ہی ہو گئی. تو حیرت تو ہوتی ہے اس بات. ہاں جی شاہد امیر صاحب, لیکن احسن اقبال دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ بڑے اقدامات کیے گئے ہیں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے. جی دیکھیے احسن اقبال صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اور FPCCI جو ہے ان کی پالیسیوں پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, تو حیرت تو ضرور ہوگی. اور ابھی 2-3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے صنعتوں کے لیے اور صنعت کاروں کے لیے پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا. اب ان کا سروے آ گیا تو شاید اظہار تشکر کے طور پہ انہوں نے یہ سروے دیے. بارکیف جو ان کا سروے ہے وہ اپنی جگہ حیران کن بھی ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز میرا نہیں خیال کہ ایسی ہیں, کیونکہ آپ پولیس دیکھ لیں, ریونیو دیکھ لیں, CNW دیکھ لیں, جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر جگہ مشکلات ہیں, ہر جگہ مسائل ہیں. اور عوام ایسا شخص جس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے, جس کی کوئی سفارش نہیں ہے, جس کے لیے کوئی اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے, تو اس کے لیے تو مشکلات بھی ہیں اور کرپشن بھی, اسے کرپشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. البتہ ایسے لوگ جن کا سرکاری ڈپارٹمنٹ سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو اور ان سے جا کر آپ کہیں تو وہ تو یہی کہیں گے ظاہر اقربا پروری نہیں ہے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اور یقیناً گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں, گورنمنٹ ان پالیسیوں پہ عمل درآمد کر رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی الادین کا چراغ ہے کہ ادھر چراغ لگ رہا ادھر جن حاضر, ایسا نہیں ہے. اس میں یقیناً اٹ ول ٹیک سم ٹائم, وقت لگے گا ان پالیسیوں کو ان کے نفاذ میں اور ان کے عمل درآمد میں اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں. تب یہ دعویٰ کے پی میں بھی سروے میں شفافیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ بڑی نمایاں اس سر فہرست ہے کہ شفافیت نظر آئی ہے اس سروے کے اکارڈنگ, تو اس پر کتنی حقیقت ہے؟ تو اس پہ تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں, جو چیف منسٹر وہ ضرور خوش ہوں گے اور ان کی کیبنٹ ضرور خوش ہوگی, ان کی حکومت خوش ہوگی. لیکن میرا نہیں خیال کہ عوام اس چیز سے اتفاق کریں گے, کیونکہ عوام کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عوام کے لیے مسائل ہے, تو وہ مسائل اور مشکلات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں نے کہا کہ کوشش ضرور ہو رہی ہوگی اور یہ کوششیں ہونی بھی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے معاملات اوور دا نائٹ چینج ہو جائیں گے. اس میں ٹائم بھی لگے گا, وقت بھی لگے گا, تب جا کے یہ دعویٰ کیا جا سکے گا کہ کرپشن فری ہو گئے. چلیں شاہد امیر صاحب, وقت آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.